رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیگمنٹ ہے انداز بیاں، پی ٹی وی ہوم پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ 1447 ہجری سن 2026 کی ٹرانسمیشن ہے ناظرین، اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ اس سیگمنٹ کو اسپانسر کیا ہے حمزہ کلیکشن نے، مزیدار حلیم نے، نیلسن نے، رائسن نے اور مرحبا گل بہار نے ایک بائک کی صورت میں اس کو اسپانسر کیا ہے۔ یعنی جتنے کنٹیسٹنٹ ہمارے یہاں آ رہے ہیں، جو اس میں ڈے بائی ڈے جو ونرز ہیں، وہ جب ہم ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ ٹرانسمیشن کو، تو 30 یا 29 رمضان کو جو ہے باقاعدہ ان ونرز کے درمیان قرآن اندازی ہوگی، اور مرحبا گل بہار کی جو بائک ہے وہ اس خوش نصیب کو جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ اس وقت موجود ہیں، اور آج تینوں جو ہیں ننے مننے سے سرکار ہمارے پاس ہے، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے میزائل۔ آئی ہوپ انشاءاللہ بہت اچھا بولیں گے آپ۔ ویسے میرے تجربے کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے دیکھا جو بڑے مقررین ہیں نا، ان سے زیادہ ہی بچے تیز ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے میزائل ہوتے ہیں، بالکل ٹارگیٹڈ میزائل ہوتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ہاں بہت خطرناک ہے۔ چھوٹی مرچ ہوتی ہے نا، ہری مرچ، یہ وہ والے چھوٹی مرچ۔ بہت صحیح مثال آپ نے، بہت صحیح مثال ڈاکٹر صاحب، بہت صحیح مثال۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں ابیہ شیخ صاحبہ، دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں امان رضا، اور تیسری ہیں زینب حسین ہاشمی۔ آپ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اب آپ کو ملیں گے 3 منٹ۔ 3 منٹ میں آپ نے تقریر وائنڈ اپ کرنی ہے۔ 2.5 منٹ پہ ایک انکل ہیں جو پیچھے سے کہیں سے آواز لگاتے ہیں نا اچانک، ہیں ہارن بجائیں گے ایک دم، تو اس ہارن کی آواز سن لینا۔ 3 منٹ میں تقریر کو وائنڈ اپ کر دینا۔ یہ آپ کا کیمرہ ہوگا، وہ آپ کا مائک ہوگا۔ سب سے پہلے آج کا موضوع ہے بیٹا وہ شمع، اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جناب والا، وہ شمع اجالا جو کوئی عام چراغ نہیں، ایک ایسی روشنی ہے جس نے جہالت کو علم میں، ظلم کو عدل میں اور نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ وہ شمع اسلام ہے، قرآن ہے، اور جن کے ذریعے روشن ہوئی وہ تاجدار کائنات، شفیع المذنبین، خاتم المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ گلوں کا رنگ، ستاروں کا نور آپ سے ہے، وجود عالم امکا حضور آپ سے ہے، نفس نفس ہے میرے ہونٹوں پر درود و سلام، خیال آپ سے، میرا شعور آپ سے ہے۔ صدر جی وقار، جب ساری دنیا گھٹا ٹوپ وادیوں میں گھری ہوئی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، شراب جوا بد اخلاقی عام تھی، انسانیت دم توڑ رہی تھی، کہ ایسے میں وحی کی روشنی سے چراغوں سے عرب کا کونا کونا منور ہوا اور صدا آئی کہ جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و روشن کتاب آ چکی ہے۔ جناب والا، وہی نور اور شمع جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، یتیم کو حق دیا، عورت کو مقام دیا اور معاشرے کو عدل کا نظام دیا، کہ مدینے کی چھوٹی سی ریاست سے اٹھنے والی یہ آواز کچھ ہی لمحوں میں روم و فارس تک پہنچی۔ یہ شمع، یہ روشنی چمکتی تلوار کی نہیں بلکہ کردار صداقت، ایمان کی طاقت تھی، کہ سید الکونین کو جب نبوت ملی تو قریش آپ کے دشمن بن گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کانٹوں سے راستے سجائے گئے، طائف میں پتھر مار کر لہو لہان کر دیا گیا، کانٹوں کے جواب میں پھول برساتے رہے، پتھر کھا کر بھی رحمت مانگتے رہے، اور جن پر بوجھ ڈالے گئے وہ انسانیت کے کندھے سے باطل کے بوجھ کو اتارتے رہے، اور پھر یہ قافلہ پھیلتا گیا، روشنی ہوتی گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی کہلائے، علی حیدر کرار، کہ آپ کی زندگی ایک مشعل بنی جو ہر عہد اور زمانے کے لیے ہے، کہ آپ کونین کا حاصل ہیں، اور آپ کی حیات طیبہ کا گوشہ گوشہ، فکر و عمل کا لمحہ لمحہ، اور کتاب عزیز کی ہر سطر آفتاب ماہتاب سے تابندہ تر ہے، کہ نبی آئے ہزاروں اور گئے در سے وفا دے کر، سلام ان پر جو آئے اور آنے کے لیے آئے، کھلائے پھول صحرا میں چمن کو رونقیں بخشی، فضا میں ابر رحمت بن کر چھانے کے لیے آئے، کیونکہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں۔ شکریہ۔
آپ کا بہت شکریہ بھائی. آج مجھے لگ رہا ہے یہ جو ہمارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہاں, ان کو ایسے امتحان میں آپ تینوں نے مبتلا کر دینا ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے اب کریں ہم کیا, کس کو انعام دیں کس کو نہ دیں. دوسرے کنٹیسٹنٹ امان رضا صاحب, آئیے تشریف لائیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب صدر, آج میں جس دل جھنجھوڑنے والے اور روح کو گرمانے والے موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. جناب صدر, وہ وقت یاد کرو کہ جب دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی, انسانیت سسک رہی تھی, ظلم کا راج تھا, اور مکہ کے پہاڑوں میں تنہائی ہستی جو عبادت میں مشغول تھی. وہ غار تھا, وہ تنہائی تھی, وہ عبادت تھے, وہ سجدے تھے, وہ آنسو تھے, وہ ہستی تھی میرے آقا میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جنہوں نے 40 برس تک صداقت کا چراغ جلایا, امانت کے علم کو بلند کیا اور پاکیزگی کا بہترین نمونہ پیش کیا. تو پھر غار ہرا کے پہاڑوں میں سے ایک ایسی صدا آتی ہے جس نے کیسر و کسریٰ کے تخت کو ہلا کے رکھ دیا. پھر ایک لمحہ آیا جب جبریل امی حاضر ہوئے اور ایک ایسی صدا بلند ہوئی, اقرا اقرا اقرا. بس جہالت کے اندھیرے پھوٹ گئے, شرک کے بگ کانپ گئے, باطل کے ایوان لرز گئے. کیا ہی منظر ہوگا جب وہ شمع غار سے نکلی ہوگی, وہ چہرہ جس پر نور ہی نور تھا, وہ زبان جس پر قرآن جاری ہوئی, وہ دل جس میں انسانیت کا درد تھا. یاد کرو یہ وہ شمع ہے جسے طائف کے پتھر بجھا نہ سکے, یہ وہ چراغ ہے جسے دشمنوں کی سازش مٹا نہ سکی, یہ وہ نور ہے جو قیامت تک رہے گا. تو پھر شاعر کیا خوب فرماتے ہیں, غاروں کی خاموشی سے اٹھا انقلاب تھا, غاروں کی خاموشی سے اٹھا انقلاب تھا, دنیا کے ہر اندھیرے پر جس کا جواب تھا, اور صدیوں کی تیرگی کو جو لمحوں میں توڑ دے, صدیوں کی تیرگی کو جو لمحوں میں توڑ دے, وہ نور حق تھا, وقت کا روشن چراغ تھا. جناب صدر, آؤ عہد کریں کہ ہم اسی شمع کے پروانے بنیں گے, ہم آپ کی سنت کے سپاہی بنیں گے, اور ہم آپ کا نام کو بلند کریں گے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں, وہ شمع ہرا ہے جو بجھائے نہ بجھ سکے کبھی, وہ شمع ہرا ہے جو بجھائے نہ بجھ سکے کبھی, ہزاروں طوفان آئے مگر جھکا نہ سکے کبھی, اسی کی روشنی سے راستے پنے قدم قدم, اسی کی روشنی سے راستے پنے قدم قدم, وہ حق کا قافلہ تھا جو نہ رکا نہ تھکے کبھی. شکریہ. اوف 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 اوف, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی خطیب اعظم جناب امان رضا صاحب, بھائی الگات رکھو, ہماری نوکریاں جو ہیں چلی جائیں گی خدا کا واسطہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا انٹرو دیتے ہیں, میں تو ڈر رہا تھا اس وقت, یقین مانو, کیونکہ میری نوکری ادھر ادھر نہ ہو جائے. ہماری نوکری پہ مت آنا بھائی. آپ امان میں آنا چاہ رہے ہیں. میں امان صاحب امان میں لے لیجیے بھائی, بھائی معاف کر دیجیے. بھائی آخری کنٹیسٹنٹ ہے زینب صاحبہ, مقابلہ بہت سخت ہے. میں نے کہہ دیا تھا, دیکھیں میں ولی نہیں ہوں تو خالی بھی نہیں ہوں, جملہ نہیں لیا آپ نے, میں ولی نہیں ہوں تو خالی بھی نہیں ہوں, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج کا مقابلہ بڑا سخت ہونے والا ہے. اچھا جی, اب آئیے زینب حسین ہاشمی صاحبہ, تشریف لائیے. اچھا ماشاءاللہ. آپ کا وقت زینب شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار, سسکتی ہوئی انسانیت, دم توڑتی ہوئی قدریں, جہالت کا گھوپ اندھیرا اور ظلمت کی وہ چادر جس نے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا, اور جہاں بیٹی کو بوجھ سمجھ کر زندہ درگور کیا جاتا تھا, اور جہاں انسان کی غلامی میں جھگڑا ہوا اپنی ہستی کھو چکا تھا صدر علی وقار. پھر تاریخ نے وہ موڑ دکھایا جب فاران کی چوٹیوں سے ایک ایسی روشنی پھوٹی جس نے کائنات کا مقدر بدل دیا. وہ 40 برس تک غاروں میں نہ محض تنہائی نہ تھی, یہ کردار کی تعمیر تھی, یہ روح کی تطہیر تھی, یہ آنے والے انقلاب کی تیاری تھی. صدر علی وقار, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر نکلے تو وہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ نور مجسم تھے جس نے رہتی دنیا تک اندھیروں کو مٹا دیا. اس شمع کا اجالا صرف 1400 سال پہلے کے مکہ تک محدود نہ تھا بلکہ ایک ایسا انقلاب تھا جس نے انسان کو انسانیت سکھائی. اور جب بلال حبشی کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دی تو نسل پرستی کے بت توڑ دیے. صدر علی وقار,
जब अरब जहालत की तारीखी में डूबा हुआ था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, ताकत ही कानून थी, इंसाफ का कोई तस्वर ही न था। फिर एक आवाज़ उठी, एक पैगाम आया, इंसान बराबर है, जुल्म छोड़ दो, इंसाफ इख्तियार करो। सदर अली वक़ार, ये वो इनकलाब था जो तलवार से नहीं किरदार से आया। ये वो रोशनी थी जो गारे हिरा से निकले और रहती दुनिया तक फैल गई। आज लोग पूछते हैं वो उजाला अब कहाँ है? मैं कहती हूँ वो उजाला आज भी हमारी शहरक से करीब है। सदर अली वक़ार, सदर अली वक़ार, मैंने चांद पर कदम रख दिए, मैंने समंदरों की तहों को छान मारा, मगर अफसोस मैं अपने अंदर के इंसान को दरियाफ्त न कर सकी। वो शम्मा 40 बरस तक गारों में रियाजत करती रही और हमें सिखाती कि जब तक रूह मुनव्वर न हो, बाहर के उजाले बेमायनी लगते हैं। सदर अली वक़ार, सोचें वो तपता हुआ सहरा, वो खामोश गार, वो तन्हा मुसाफिर, और फिर उस एक इकरा की सदा जिसने पूरी कायनात के कुतुब खानों को जन्म दिया। और इस शम्मा ने वो हरारत पैदा कर दी कि कैसर और कसरा के ऐवान लर्ज़ उठे। वहीं इसके आदा शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, सलामत रहिए। भाई पहले तो तीनों के लिए बहुत दुआएं मेरी तरफ से, बहुत दुआएं। सलामत रहो, हम सबकी तरफ से, खुश रहो, सबकी तरफ। आबाद रहो, अपना नाम रोशन करो, अपने वालिदैन का नाम रोशन करो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो, और दीन इस्लाम के इसी अंदाज से मैसेंजर बनो। मैसेंजर बनना है, याद रखना, मैसेंजर बनना है। हमारे जजेस क्या कहते हैं अब देखिए जी। पहले शॉर्ट कमेंट आपका। पहले तो मैं ये कहूँगा कि गुज़श्ता 20 दिनों में आज जो है वो आपका इंट्रो, उलमा की गुफ्तगू और फिर उस पर इन बच्चों की गुफ्तगू, लगता है ऐसे कि वाकई फतेह मक्का का शो हो रहा है आज। वाह, सुभान। जो एनर्जी मुसलमानों में चाहिए, क्या बात, आज वो बिलाशुबा नजर आ रही है। क्या बात। और मैं इन बच्चों को देखते ही मैंने कहा था बड़े छोटे छोटे बच्चे, तो आपने कहा था छोटे मिसाइल हैं, तो मेरी तवक्कुआत कुछ कम थी इन बच्चों से, लेकिन जिस तरह माशाल्लाह इन तीनों ने गुफ्तगू की है, तो मैं समझता हूँ कि मैं पोजीशन देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ये तीनों ही विनर है इस वक्त। सर इस मामले में कम से कम ये भी तो आप समझ कि आपके भाई ने जो कहा था वो पूरा हुआ ना। अमान बच्चा है ना, हाँ। उसको चाहिए कि अपने लफ्जों के साथ तो खेलना है, लहजे से भी खेलना है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल करें। बस बिल्कुल स्पीड की बहुत वजह सही से वो observation। बहुत जो है ना वो, मैं चाह रहा था पहले आप लोग कमेंट कर लें फिर मैं जी, करूंगा, जी, जी। लेकिन बहुत सही ऑब्जर्वेशन जी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान टेलीविजन को, आपको, सारे अहबाब को, कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह कम से कम बड़ों के लिए कुछ ना कुछ सबक दे गए हैं। भाई तीनों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तीनों इधर इधर आ जाओ बेटा। चल हाँ जी। दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह ये बच्चे, वो आपने सारी बुनियादी बातें कह दी हैं, ठीक। और ये आप यकीन जानिए जब आप गुफ्तगू करते हैं ना, और जो कमेंट्स आपके हो रहे थे वो मेरे ही होते हैं। बहुत अच्छा अंदाज है। लेकिन वो क़िबला मुफ्ती साहब की बात भी कि ज़रा सा लफ्ज़ों को थाम के, ठहर के, और बच्चियाँ मेरी, मैं तो बच्चियों के साथ हमेशा होता हूँ, लेकिन इस मामले के अंदर मेरा जो वोट है वो इस बच्चे के साथ है। ठीक है, जान की अमान पाऊं तो अमान के हक में वोट दूं। अमान के आप अमान की एनर्जी बहुत अच्छी थी, लेकिन बस वो ये एक ही फ्लो में था, वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता। और दूसरी बात बेटे, जब आप सरकार का नाम लेंगे मोहम्मद तो सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि वसल्लम, बिल्कुल ठीक है। आल पे दुरूद दूसरी की बात ये कि अमान ने और जैनब ने गार को गार कहा, दोनों ने गैन को गाफ की आवाज निकाली और कुरान को काफ की आवाज निकाली। कुरान यहाँ से निकलना कुरान अबीहा के मखारिज बहुत अच्छे थे। ठीक। इन्होंने हर लफ्ज को कुरान को कुरान कहा, गार को गार कहा, तो वो गार नहीं है। और जैनब ने तो तसलसल से गार कहा, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह। मेरी तरफ से भी अमान जो है वो बेहतरीन आपने है। भी जान की अमान पाई है, बिल्कुल ठीक है भाई। असल में आज जो है ना वो है ही अमान। हाँ, अब आपसे मामला ये आज अमान का। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या अच्छा है, क्या अच्छा, बहुत अच्छे भाई। पहले तो आप तीनों को बहुत मुबारक, माशाल्लाह। सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो, माशाल्लाह। और बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहो। और आप तीनों विनर हो, आप तीनों विनर हो, मायूस मत होना, सही है ना। वो क्या है कि वो गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, है ना। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, भाई ये है, मैं बता रहा हूँ मुस्तकबिल का खतीब आज़म है ये खतीब है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बेटा रहूं ना रहूं, अरे क्यों नहीं रहेंगे आप, ये रिकॉर्ड पे क्लिप रहेगा, और किसी दिन जो है ना इस रिकॉर्ड पे रहे हुए क्लिप को सुनना,
کہ ایک جنید انکل تھے جو اپنی بڑھ میں کہہ کے ارے گئے بھائی تھے تھے میں کیوں کہہ کہہ کے رہے جا ہیں رہا بار ہوں بار؟ کہ تینوں کمال ہیں. بچے بھی ہماری بہت بہت اچھی ہیں. شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ آئے, آپ لوگ تشریف لے کے جائیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, بس ایک کلام مختصر سا اگر ہو جائے تو اسی پہ ہم انشاءاللہ بریک لیں گے, اور جب بریک سے لوٹیں گے تو ذہن میں رکھیے آج قصص الانبیاء میں فتح مکہ کی بات ہو اور فاؤنڈر آف مکہ کی بات نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. تو آج ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوگی انشاءاللہ قصص القرآن میں, لیکن حسان بن خوشی انشاءاللہ. ماشاء اللہ. کاش دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا, اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, اور بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی, روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا, روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا, کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان